کراچی کے 2.5 کروڑ شہری منتظر ہیں اپنی قسمت بدلنے کے کسی آثار کے کہ 3 ماہ قبل ایم کیو ایم پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کی حکومت کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا 18 نکاتی معاہدہ، اس پر عمل درآمد کے آثار نظر آئے، مگر آج تک نہ عمل درآمد ہوا ہے اور نہ ہی اس کے آثار دکھائی دیے ہیں۔ معاہدے کی روح سے لوکل گورنمنٹ سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر 1 ماہ میں عمل کیا جانا تھا، مگر 3 ماہ گزر گئے ہیں۔ جعلی ڈومیسائل کے خاتمے سے متعلق ہر ضلع میں کمیشن اور صوبائی فائنانس کمیشن قائم ہونا تھا۔ معاہدے میں تحریر تھا کہ اسٹریٹ کرائمز پر قابو پانے کے لیے لوکل پولیسنگ متعارف ہوگی۔ معاہدے میں لکھا تھا کہ کراچی کا ماسٹر پلان تیار کرنے اور امن و امان کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ فوری مکمل کیا جائے گا۔ تحریری معاہدے کے مطابق کراچی انڈسٹریل ایریا کا انفراسٹرکچر بہتر کیا جانا تھا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے معاہدے پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، بارہا یقین دہانی کرائی گئی تھی، اور یہ اس موقع پہ کرائی گئی تھی جب ایم کیو ایم کی مدد درکار تھی۔ ایم کیو ایم پاکستان کی مدد کے بغیر ناممکن تھا کہ عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا جا سکے، اور اس کے لیے کئی گھنٹے شہباز شریف، آصف زرداری اور اس وقت کی تمام پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے ایم کیو ایم کی منتیں سماجتیں کی تھی، اور اس کے نتیجے میں جو صورتحال ہوئی اس سے حکومت کی تبدیلی ہوئی۔ ایم کیو ایم اس نئی حکومت کا حصہ بن گئی، وزارتیں اس کے ہاتھ میں آ گئیں، کراچی والوں کے ہاتھ میں صرف وعدے آئے اور ارادے آئے کہ یہ معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے گا، جس کی پاکستان کے اس بڑے شہر میں کبھی کمی نہیں رہی ہے۔ جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے، وہاں میں نے بار بار کہا، آج پھر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ایسا ان کا ایک ڈیمانڈ نہیں ہے جو میں نے 2 ہفتہ پہلے انکار کیا جب وہ پہلے بار ہمارے سامنے آئے، یا آج تک میں ان کے کوئی نہ ڈیمانڈ پہ انکار کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس پہ بھی زور دے رہا ہوں کہ ہر صورت میں اور ہر حال میں پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی معیشت کی ترقی کے لیے، کراچی کو سنبھالنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ میوچل ڈھونڈنا ہے، ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا ہے فار دا لانگ ٹرم اسٹیبلٹی آف پاکستان۔ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے دونوں پارٹیز کے اراکین پر مبنی ایک کمیٹی بھی بن گئی تھی، جس کے بعد اب تک اس کے 6 اجلاس ہوئے ہیں، مگر نتیجہ 0/0۔ گزشتہ روز بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جو گفتن نشستن برخاستن ہی ثابت ہوا۔ ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کے علاوہ ایک معاہدہ نون لیگ سے بھی کیا تھا۔ متحدہ کے ڈپٹی کنوینر عامر خان نے ان معاہدوں پر عمل درآمد نہ ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے سڑکوں پر احتجاج کا عندیہ بھی دیا تھا۔ 2 معاہدے کیے، ایک مسلم لیگ نون سے اور ایک پیپلز پارٹی سے، اس کے گارنٹر ضمانتیہ اس میں انہوں نے سب نے سائن کیے، شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، اختر مینگل صاحب، بلاول بھٹو صاحب، اور باپ پارٹی کی طرف سے ان کی طرف سے بھی سائن موجود ہیں۔ اس معاہدے سے بھاگ نہیں سکتے، اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور اگر یہ کسی لمحے محسوس ہوا کہ ان معاہدوں پر سچائی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ عمل نہیں ہو رہا ہے، تو ہم تیار ہیں ان سڑکوں پر آنے کے لیے، احتجاج کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہمارے عزم کو کوئی دبا نہیں سکے گا، ہمارے حوصلوں کو کوئی کمزور نہیں کر سکے گا۔ ایم کیو ایم سے کراچی کی میئرشپ اور گورنر سندھ کے عہدے کا بھی وعدہ تھا۔ ان وعدوں اور معاہدوں کے آسرے میں ایم کیو ایم عمران خان کی اتحادی حکومت سے شہباز شریف کی اتحادی حکومت کا حصہ بن گئی تھی، اور کراچی والے منہ دیکھتے رہ گئے تھے۔ اب لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم کو مہموم بنا دیا ہے۔ نہ معاہدے پورے ہوئے ہیں نہ وعدے، لیکن ایم کیو ایم کے 2 وفاقی وزیر کابینہ کے مزے ضرور اڑا رہے ہیں۔ مارچ میں ہم نے اپنے پروگرام میں ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم عامر خان سے جب اس معاہدے پر سوال کیا تو ان کا جواب کیا تھا، ذرا دیکھیے۔ 1988 میں جب پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلا معاہدہ کیا تھا الطاف حسین صاحب نے، اس وقت بھی آپ اس میں موجود تھے اور آج بھی آپ اس میں موجود ہیں، تو وہ کیا چیز ہے جس پہ اب آپ کو یقین ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے میں 4 معاہدے ہوئے ہیں۔ بدقسمتی سے کسی نے بھی اس شہر کراچی کو کبھی بھی توجہ کا مرکز نہیں بنایا گیا۔ آپ کے خدشات بالکل درست ہیں، اور ہمیں بھی اس کے اوپر تشویش بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ کسی کی نیتوں ناپنے کا تو کوئی
میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. ہم نے اسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے اب پھر آزماتے ہیں. اس میں ہر جگہ ہے کہ اب عمل درآمد کیا جائے گا, یہ کیا جائے گا, وہ کیا جائے گا, کب کیا جائے گا, کیا جب ہم سب فارغ ہو جائیں گے, اللہ کو پیارے ہو جائیں گے, جب کیا جائے گا, کب کیا جائے گا. سر اس میں کہیں پہ کوئی مدت کا تعین نہیں ہے. گا 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 یہ سارے ایشوز ہم مل بیٹھ کے ہی طے کر سکتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کو 6 مہینے میں اس کو سارے مسائل کو حل کر دیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ان سب کے اوپر عمل درآمد جلد سے جلد ہو. لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کسی چیز کا میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتا. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف ایم کیو ایم نہیں, پیپلز پارٹی نے ایک معاہدہ جماعت اسلامی اور ایک معاہدہ پاک سرزمین پارٹی سے بھی کر رکھا ہے. معاہدوں کی کمی نہیں ہے مگر عمل درآمد کا مسئلہ ہے, مگر عمل درآمد کرانے والے بھی عمل درآمد نہیں کر پاتے. یہی ہم صورتحال ہے جو اس وقت ایم کیو ایم کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں. جماعت اسلامی کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کراچی والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, یہ ہم پوچھیں گے. امیر جماعت اسلامی کراچی جناب حافظ نعیم الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب. آپ یہ دیکھ رہے ہیں, آپ نے بھی احتجاج کیا, ایک دھرنا دیا, ایک پیپلز پارٹی سے معاہدہ کیا. خیر آپ کی اتنی قوت نہیں, انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا, بھول گئے جو کچھ بھی کیا. یہ ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ تو حکومت پلٹ گئی تھی ان کی مدد کی وجہ سے. عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی, یہ اس حکومت میں آ گئے. ایک وزیر انہوں نے سے بدلوا لیا, فیصل سبزواری کو میری ٹائم کا وزیر بنا دیا. باقی کراچی کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے, جو ارادے کیے گئے تھے, جو تمام باتیں جو مل کے شہباز شریف, آصف زرداری, مولانا فضل الرحمان اور خالد مقبول صدیقی نے کراچی سے وعدے کیے تھے, آج 3 ماہ ہو گئے ہیں. کراچی والے تو اس کو صبح شام یاد کرتے ہیں, یہ تو یاد بھی نہیں کرتے. تو کیا کریں اس کا علاج؟ خان صاحب آپ دیکھیں نا, یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. پی کے شاہانی والے معاہدے سے لے کر آج تک آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی 58 نکات, کبھی 72 نکات, کبھی 19 نکات پر ان کے معاہدے پیپلز پارٹی سے ہوتے ہیں. لیکن اصل میں تو کراچی کا مینڈیٹ وڈیروں کے ہاتھوں فروخت ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کو تو مل جاتا ہے. اب دیکھیں انہوں نے کیا لیا, وزارت آپ نے کہا لی, اور ابھی پتہ چل رہا ہے میڈیا میں آ رہا ہے کہ 50-50 کروڑ روپے یہ ایم پی اے کو فنڈ دیں گے. اب ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے یہ کون سا فنڈ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کون پنپتا ہے. نہیں, کراچی کی جیب میں تو وہ نہیں جائے گا نا, وہ تو اب جس کو ملے گا اس کی جیب میں جائے گا. اصل بات یہی ہے نا, تو یہ اپنی جیبوں کے لیے ہمارا سودا کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, جہاں تک ہمارے معاہدے کا تعلق ہے, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب ہم نے 29 دن دھرنا دیا, اس کے بعد یہ خود آ کر انہوں نے جو ہے وہ اعلان کیا اور انہوں نے کہا کچھ چیزوں کا تعلق کابینہ سے اور کچھ کا تعلق اسمبلی سے. یہ بات صحیح ہے کہ کابینہ والی چیزیں انہوں نے کر دیں اور انہوں نے طے کر دیا کہ بھئی میئر جو ہے وہ اب اگر منتخب میئر واٹر بورڈ کا چیئرمین ہوگا اور پی ایف سی ایوارڈ اور وغیرہ وغیرہ. اب باقیوں کا تعلق جو تھا وہ اسمبلی سے تھا, وہ ترمیم بھی انہوں نے پیش کر دی. ظاہر ہے جتنی بات ٹھیک ہے وہ میں مانتا ہوں, لیکن اسی دوران میں یہ پی ڈی ایم والا چکر بن گیا, گورنمنٹ کو ٹاپل کیا گیا اور وہاں پر ان کی دوبارہ سے ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ بن گئی. اب یہ دونوں مل کر کراچی والوں سے کھیل رہے ہیں. کہتے یہ ہیں کہ چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو 140A کے مطابق تمام چیزیں اختیارات منتقل کر دیے جائیں. ہم پیپلز پارٹی والوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمام اختیارات آپ منتقل کریں, ہم پرنسپل اسٹینڈ ہمارا بھی یہی ہے, لیکن جتنی چیزیں آپ کے ساتھ طے ہو گئی ہیں, جو ترمیم آپ نے پیش کی ہے, کمیٹی سے پاس کریں اور اس کے بعد اس پر امپلیمنٹ کریں. بقیہ کے لیے کمیٹی کام کرتی رہے. یہ بالکل جائز ہماری بات ہے, وہ بات چیت ہوتی ہے تو مانتے بھی ہیں, لیکن عمل درآمد نہیں کر رہے, اس میں ڈیلے کر رہے ہیں. اب بلدیاتی انتخاب جب آ گیا تو اب کورٹ میں سب مل کر جا رہے ہیں. اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ مجھے حیرانی ہے کہ پی ٹی آئی کیوں جا رہی ہے کورٹ میں کہ الیکشن ڈیلے کیا جائے. مطلب ان کو کیا ہے, ان کو تو اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں ہمارا بہت بڑا مینڈیٹ ہے. تو لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کراچی کے کیس میں پی ٹی آئی نے بھی ہمیں کچھ نہیں دیا. 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں, صدر صاحب یہاں سے, گورنر صاحب یہاں سے, پلٹ کے نہیں دیکھا. خان صاحب نے ایک رات نہیں گزاری. خان صاحب بھی یہاں سے تھے, اور مسئلہ یہ بھی ہے بلدیات سے ان کو خوف بھی آ رہا ہے. اب بات یہ کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں, میں تو کراچی کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ یار آپ کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. آپ نیشنل اس میں دیکھتے ہیں لیڈر اپنا پسند کرتے ہیں. پیپلز پارٹی والوں سے بھی کہتا ہوں, ایم کیو ایم والوں سے, لیکن ان میں سے کون سی پارٹی ہے جو کراچی کا مسئلہ حل کر سکتی ہے؟ کبھی کیا ہے؟ پلٹ کے نہیں دیکھتے ہیں یہ لوگ. اسی لیے ہم یہ اسٹرگل کر رہے ہیں. کراچی کے حقوق کی تحریک بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں, بلدیاتی کیمپین بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی کو اب اگر یہ پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کہ جماعت اسلامی بھی ایم کیو ایم کی طرح ہے, بھائی اس میں ہمیں تو 2% کا بھی جو ہے نا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے. اگر انہوں نے اس معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کیا تو یہ کوئی دور نہیں ہے. پہلے سندھ اسمبلی پہ دھرنا دیا تھا, اب سی میں اس پہ بیٹھ جائیں گے, پھر پوری دنیا کے سامنے آپ کا چہرہ. زرداری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں تو وعدے کا پکا ہوں, جو معاہدہ کر لیتا ہوں اور نبھاتا ہوں. تو بھائی نبھائیں نا. آپ کی پارٹی نے پوری میڈیا کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ اختیار دے دیں گے کراچی کو, تو پورا کریں.
تیسری بات یہ کہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی سے بھی، 14 سال سے مسلسل برسر اقتدار ہیں، جس میں سے 7 سال تقریباً 6 سے 7 سال ایم کیو ایم ان کی شریک رہی ہے اس ٹینیور میں، جی 14 سال میں ترقیاتی بجٹ کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے اس وقت کے ڈالر ویلیو کے ساتھ، تو آج تک صرف ترقیاتی بجٹ میں تعلیم اور صحت میں جو کچھ یہ گل کھلا رہے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ 5000 ارب روپے بنتے ہیں، 23.6 بلین ڈالر، بلکہ شاید اب تو ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بھی ہو گئے زیادہ۔ 5000 ارب روپے کہاں ہیں؟ اس کراچی کو کوئی ایک پروجیکٹ نہیں دیا انہوں نے، نہ پانی کا، نہ ماس ٹرانزٹ کا، نہ کے سی آر کا۔ پھر وفاق کودا تھا کہ ہم بنا دیں گے 650 ملین گیلن کا آپ کو پروجیکٹ۔ میں حیران ہوں کوئی خان صاحب یہاں سے کہہ کر گئے کہ 65 کروڑ گیلن کا ہم K4 منصوبہ بنائیں گے، اور وہاں پہنچے تو انہوں نے اس کو 26 کروڑ گیلن کر دیا۔ اور اب عابد صاحب یہ بتائیے کہ اس کے باوجود کہ یہ مسائل ہیں، یہ عذاب کی کیفیت ہے اس شہر پر، یہ مرکز کے اندر یہ تقریباً 60% اس کے ریونیو میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، حکومت سندھ کا خزانہ 98% کراچی سے چلتا ہے، کراچی کو اپنا پانی ہے، نہ سڑک ہے، نہ کوڑا اٹھ رہا ہے، نہ کسی قسم کی کوئی سہولت ہے، نہ سرویلنس کیمرہ ہے، سٹریٹ کرائم قدم قدم پر ہے، مگر کیوں آپ چلے دوسری جماعتوں پر الزامات ہیں، انہوں نے کراچی کے ساتھ جو کچھ کیا، جماعت اسلامی کا تو اچھا ریکارڈ ہے، ایک اچھی آنیسٹ لیڈرشپ ہے، آپ کیوں نہیں موبلائز کر پا رہے کراچی کو کہ ایک وہ تحریک بپا کر دیں جس سے کہ تبدیلی آئے؟ دیکھیں، یہ ایک تو کراچی کے لوگ خود سے نکلنے والی جو کیفیت ہے نا، اس کا پرابلم یہ ہے کہ 35 سال کا ان کا تجربہ بہت خراب گزرا ہے، مر گئے یہ، ان کے جوان ختم ہو گئے، ان کو بہت برا دھوکہ ہوا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے امیدیں لگائیں دوسری پارٹی سے، انہوں نے کہا چلو ایم کیو ایم نہیں تو پی ٹی آئی، اس نے بھی کراچی کو تو کچھ نہیں دیا۔ کراچی کا کیس میں جب آپ کسی پی ٹی آئی کے کارکن سے یا ہارڈ کور جو ان کے ورکر سے بھی بات کرتے ہیں تو اس کے پاس جواب نہیں ہوتا کہ پارٹی نے وفا نہیں کی اس کے ساتھ۔ ہم جد و جہد کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں اس کے نتائج بہت زبردست طریقے سے آگے بڑھا۔ آپ نے کینٹونمنٹ کے بورڈ کے انتخابات دیکھے، اس میں جماعت اسلامی تیسری بڑی پارٹی کے طور پر آئی، اور یہ سب نے کہا کہ یہ جماعت اسلامی کا انتخابی کم بیک بھی ہے۔ احتجاج تو کر رہے تھے، مزاحمت تو کر رہے تھے، لیکن انتخابی لحاظ پولیٹیکل اوپینین کے جتنے غیر جانبدار سروے ہیں آپ پتہ کر لیجئے، الحمدللہ اب جماعت اسلامی کراچی کے لوگوں کی چوائس ہے۔ میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ سٹرگل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ورکر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اب اعتماد کے ساتھ آئیں، اب آپ وہ ہاری ہوئی پارٹی نہیں ہیں، اب لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کسی پارٹی کی کوئی لیڈرشپ کراچی کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ جماعت اسلامی کی کرتی ہے، ہم ساتھ چلتے ہیں لوگوں کے۔ تو الحمدللہ اب ہم اس اعتماد کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب یہ بلدیاتی انتخاب سے فرار اختیار کر رہے ہیں، کورٹ میں جا رہے ہیں کہ بس کسی طرح سے یہ، لیکن ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے نام سے انہوں نے جھوٹی چیز چلائی کہ ہمارے ایم پی اے نے سلیکٹ کمیٹی میں حمایت کی کہ جو ہے وہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ایم پی اے نے حمایت نہیں کی۔ جماعت اسلامی کا اسٹینڈ ہے الیکشن کرو لیکن الیکشن کے تقاضے پورے کرو۔ آج کی تاریخ تک ووٹر لسٹ نہیں ملی، جعلی آر او لا کے بٹھا دیے ہیں پولیٹیکل بنیادوں کے اوپر۔ ہمیں تو کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن لسانی اور متعصبانہ طریقے سے اگر پورا الیکشن کمیشن کا عملہ انچارج ہوگا اور آر اوز مختلف ڈپارٹمنٹ سے لا کر یہاں پر بٹھا دیے جائیں گے تو کیا الیکشن ہوگا؟ تو پیپلز پارٹی مینجمنٹ کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے کیا حرکت کی؟ جن کو جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ پیریفریز کی لیکن یہ ساری چیزیں فیل ہو جائیں گی اگر عوامی قوت اس کے خلاف کھڑی ہو جائے تو۔ ایگزیکٹلی یہ ہے، لیکن دیکھیں نمبرز کیسے بناتے ہیں۔ ایک جگہ پر 40,000 کی آبادی پہ یو سی ہے، اورنگی ٹاؤن میں 95,000 کی آبادی میں یو سی ہے، ضلع وسطی میں 80,000 اور 90,000 کی آبادی پہ یو سی ہے، اور وہاں پر 60% ووٹر ہیں وسطی میں، اور یہاں پر جو ہے وہ 30% ووٹر ہیں۔ گویا ووٹر کے تناسب سے 1 اور 4 کا ریشو ہے، اس طرح سیٹیں بناتے ہیں، جعلی جمہوریت ہے۔ اس کے باوجود آپ کی بات درست ہے کہ عوام نکل کر صحیح جینون لیڈرشپ کی طرف آ جائیں۔ میں تو آپ کے توسط سے اپیل کرتا ہوں لوگوں سے، میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتا، آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ آپ دیکھیں نعمت اللہ خان نے کیا کیا تھا اس شہر کو، کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ یا تو ایسے ہی رہیں یا اپنے حالات کو بدل دیں، بس عوام کے اوپر ہی ہم چھوڑتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب حافظ نعیم الرحمان، امیر جماعت اسلامی کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں چھوٹے سے وقت میں۔